بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی زندان ہی میں تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں، اور دبلی گائیں موٹی گاؤں کو نگل گئیں، اور 7 سرسبز اور شاداب بالی ہیں، اور 7 خشک اور خشک بالیوں نے سرسبز کو کھا لیا۔ بادشاہ صبح اٹھا تو پریشان خاطر تھا اور اس عجیب و غریب خواب سے حیران۔ فوراً دربار کے مشیروں سے اپنا خواب کہا اور خواب کی تعبیر چاہی۔ درباری بھی اس کو سن کر فکر میں پڑ گئے، اور جب حل نہ کر سکے تو اپنی بے چارگی کو چھپانے کے لیے کہنے لگے، بادشاہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ پریشان خیالات ہیں جن کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے۔ ہم سچے خواب کی تعبیر تو دے سکتے ہیں لیکن پریشان خیالات حل نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کو درباریوں کے جواب سے اطمینان نہ ہوا کہ اس اثنا میں ساقی کو اپنا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر کچھ مہلت دیجیے تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ اسی وقت قید خانے پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجیے، کیونکہ آپ سچائی اور تقدس کے پیکر ہیں، آپ ہی اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اور کیا عجب ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے، جب میں صحیح تعبیر لے کر ان کے پاس واپس جاؤں تو وہ آپ کی حقیقی قدر و منزلت معلوم کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال صبر و استقلال اور جلال قدر کا اندازہ کیجیے۔ ساقی کو نہ ملامت کی اور نہ برسوں تک بھولے رہنے پر جھڑکا، اور نہ عطائے علم میں بخیلی سے کام لیا، اور نہ یہ سوچا کہ جن ظالموں نے مجھ کو بے قصور زندان میں ڈالا ہے وہ اگر تباہ ہو جائیں اور اس خواب کا حل نہ پا کر برباد ہو جائیں تو اچھا ہے، ان کے یہی سزا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اسی وقت خواب کی تعبیر دی اور اپنی جانب سے سلسلے میں صحیح تدبیر بھی بتلا دی اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کر دیا۔ فرمایا، اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تم 7 برس تک لگاتار کھیتی کرتے رہو گے، اور یہ تمہاری خوشحالی کے سال ہوں گے۔ جب کھیتی کے کٹنے کا وقت آئے تو جس قدر تمہارے سال بھر کھانے کے لیے ضروری ہو اس کو الگ کر لو، اور باقی غلے کو ان کی بالیوں ہی میں رہنے دو تاکہ محفوظ رہیں اور گلے سڑے نہیں۔ اس کے بعد 7 برس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے، وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک برس ایسا آئے گا کہ خوب پانی برسے گا، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی، اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل بطاط کے ساتھ نکالیں گے۔ یعنی موٹی گائیں اور سبز بالیاں خوشحالی کے سال ہیں، اور دبلی گائیں اور خشک بالیاں خشک سالی کے برس جو خشک سالی کی پیداوار کو کھا جائیں گے۔ ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے جا سنایا۔ بادشاہ نے ساقی کی زبان سے پہلے کچھ جملے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف میں سنے تھے۔ تعبیر خواب کا معاملہ دیکھ کر ان کے علم و دانش اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا، اور نادیدہ مشتاق بن کر کہنے لگا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا پیغام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے طالب و اشتیاق کا حال سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی مکاریاں کی تھیں، اور میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں سے خوب واقف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور بے خطا برسوں سے قید خانے میں بند تھے اور بلا وجہ ان کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ اب جب کہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کا مسئلہ سنایا تو چاہیے تھا کہ وہ مسرت و خوشی کے ساتھ زندان سے باہر نکل آتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور گزشتہ معاملے کی تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خانوادہ نبوت سے ہیں اور خود برگزیدہ نبی و پیغمبر ہیں، اس لیے غیرت و حمیت اور عزت نفس کے اتم درجے کے مالک ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں رہا ہو گیا تو یہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائے گا اور میرا بے قصور اور صاحب عظمت ہونا پردہ خفا میں رہ جائے گا۔ اس طرح صرف عزت نفس کو ٹھیس نہیں لگے گی بلکہ دعوت و تبلیغ کے سیم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا نصب العین ہے۔
اب بہترین وقت ہے کہ معاملے کی اصل صورت سامنے آ جائے اور حق ظاہر و واضح ہو جائے۔ اس جگہ پر یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ براہ راست عزیز کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ان مصری عورتوں کا حوالہ دیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگرچہ عزیز کی بیوی سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی، مگر قید کے اس معاملے میں ان عورتوں کی بھی سازش تھی، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی عاشق اور ان کو اپنی جانب مائل کرنے کی آرزومند تھی، اور ناکامی کی صورت میں سب نے مل کر عزیز کی بیوی کو اس کے قید والے فیصلے میں شہدی اور علمی جامہ پہنا کر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ زندان کا معاملہ ان عورتوں کے فضیحتے کے بعد پیش آیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ عزیز نے میرے ساتھ ہر ممکن حسن سلوک برتا ہے، میری عزت اور میرا احترام کیا ہے، اس لیے موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی بیوی کا نام لے کر اس کی رسوائی کا باعث بنوں۔ غرض بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے، جبکہ تم نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو۔ وہ یک زباں ہو کر بولی، ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز کی بیوی موجود تھی اور اب وہ عشق و محبت کی بھٹی میں خامنہ تھی، کندن تھی اور ذلت اور رسوائی کے خوف سے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی۔ جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی۔ ہاں، وہ میں ہی تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے معاملے میں خیانت نہیں کی، اس لیے کہ واضح ہو جائے اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں پر کبھی کامیابی کی راہ نہیں کھولتا۔ میں اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتی، آدمی کا نفس تو برائی کے لیے بڑا ہی ابھارنے والا ہے، مگر ہاں اسی حال میں کہ میرا پروردگار رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ اپنی عظمت نفس کا اس موقع پر زبردست مظاہرہ کیا تھا، ایک تو جلیل القدر نبی اور مقرب بارگاہ الہی ہونے کی وجہ سے یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری تھا کہ میری یہ پاک بازی اور عظمت کا یہ معاملہ میرے اپنے نفس کی بدولت نہیں ہے، کیونکہ نفس انسانی تو اکثر برائی پر ابھارتا ہے، بلکہ یہ محض اللہ کی رحمت اور عنایت کا صدقہ ہے، اور یہی رحمت و عظمت انبیاء کی کفیل ہے۔ بہرحال وقت آ پہنچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و پاک بازی اور صداقت و طہارت کا معاملہ تہمت لگانے والوں کی زبان ہی سے واضح ہو جائے۔ چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا، اور شاہی دربار میں مجرموں نے اعتراف جرم کر کے یہ بتلا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر اور نبی معصوم تھے، اس لیے ان کا دامن ہر قسم کے علائش سے پاک صاف تھا، اور ان کی مقدس زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی آلودگی سے ملوث نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق جس قدر بھی شخصیتیں تھیں، ان سب کی زبانی ان کی طہارت نفس کا اعتراف کرایا۔ ان میں سب سے پہلے عزیز کی بیوی کا رشتہ دار سامنے آتا ہے، اور پیرہان کا چاک ہونے کا عاقلانہ فیصلہ دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی کا اظہار کرتا ہے اور عورت کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ اس کے بعد حقیقت حال واضح ہو جانے پر عزیز بھی اقرار کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ، بے خطا اور معصوم ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے معذرت کرتا اور اپنی ناموس کی حفاظت کی خاطر معاملے کو ختم کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ تیسرا نمبر شہری عورتوں کا ہے۔ جب بادشاہ نے بھرے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بلا تحمل کہہ دیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر مہر لگا دی۔ یہ سب شہادتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے عزیزوں، رشتہ داروں اور حامیوں کی جانب سے نہ تھیں، بلکہ ایک اجنبی ملک عزیز مصر کی بیوی کے ہم قوم اور اہل خاندان کی شہادتیں تھیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پاک و مقدس بندے کی عظمت کے اعلان اور اس کے بارے میں شائبہ سوء ظن کے ادھام کے لیے اعلیٰ رأس الشہاد خود مجرم سے اقرار جرم کرایا، اور اسی کی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و صداقت کی شہادت دلا کر حقیقت حال آشکار کر دی، اور شاہی دربار میں اب حق ظاہر ہو گیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، میں نے ہی اس کو اپنے نفس کے لیے پھسلایا تھا، اور بلا شبہ وہ سچا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بادشاہ پر جب حقیقت حال منکشف ہو گئی تو اس کے قلب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت و عظمت و قدر کا سکہ بیٹھ گیا۔ ساقی کا حسن عقیدت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل و دانش کا ذکر، اپنے خواب کی بہترین اور دل لگتی تعبیر اور عصمت نفس کا یہ انکشاف، یہ سب امور تھے جنہوں نے مل کر بادشاہ کو اس بزرگ اور پر عظمت ہستی کی دید اور استطاعت کا عاشق بنا دیا۔ وہ کہنے لگا، اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب بائیں رعنائی و دلبری، بائیں عظمت و پاکیزگی اور عقل و دانش جیل خانے سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب تک جس کی راست بازی، امانت داری اور وفائے عہد کا جو کچھ تجربہ کیا تھا، وہ عقل و دانش اور حکمت و فطاعت میں بھی آپ اپنی نظیر ہیں، اور مسرت کے ساتھ کہنے لگا، بلا شبہ آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑا صاحب اقتدار اور امانت دار ہے۔ پھر ان سے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے، اس کے متعلق مجھے کیا کیا تدابیر کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنی مملکت کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کیجیے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنا دیا، اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ یہ تعبیر بادشاہ اور اس کے سب نوکروں کی نظر میں اچھی معلوم ہوئی۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں کو کہا، کیا ہم اس جیسا مرد کے جس میں اللہ کی روح ہو پا سکتے ہیں؟ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، بس کہ اللہ نے تجھے ہم سب میں بینائی دی ہے، سو کوئی تجھ سا عاقل و دانشور نہیں ہے۔ تو میرے ملک کا مختار ہوا اور اپنا حکم میری سب رعایا پر جاری کر، فقط تخت نشینی میں تجھ سے بزرگ تر رہوں گا۔ پھر فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، دیکھو میں نے تجھے ساری زمین مصر پر حکومت بخشی، اور بادشاہ نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں پہنا دی، اور اس کو کنعان کا لباس پہنایا اور سونے کا توگ اس کے گلے میں ڈالا، اور اس نے اسے مصر کی ساری مملکت پر حاکم کیا۔ اور بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، میں بادشاہ ہوں، اور بغیر تیرے مصر کی ساری زمین میں کوئی انسان اپنا ہاتھ یا پاؤں نہ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے عطا و کرم کی یہ کیسی بول جیبی ہے کہ کل جس ہستی کو مصر کی قوم بدوی اور صحرائی سمجھتی تھی، جو بدوی تھا غلام بھی، اس سے پہلے اس سردار کے گھر کا مختار اس کی نگاہوں میں محترم و معزز اور امین و فتین بنایا، اور اس مرتبے پر پہنچا دیا کہ اس باب دینوی کے ماتحت جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا، یہ قادر متعلق کی کارفرمانی کا معجزہ ظاہری نہیں تو اور کیا ہے کہ کل جو کنعان میں غلہ بانی کر رہا تھا، وہ آج وقت کی سب سے بڑی قوم کا مالک و مختار بن کر جہاں بینی کر رہا ہے۔ سچ ہے، جس کو وہاں قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا، اس کے لیے راہ کی تمام دشواریاں ہیچ ہیں، اور حالت کی نامساعدات پر کی وقت بھی نہیں رکھتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے کاروبار کا مختار بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو فی الارض عطا کر دی، اور اب جب کہ اس کا آغاز کی انتہا نمود میں آ گئی تو پھر ارشاد فرمایا، اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے کہ جس جگہ سے چاہے حسب مرضی رہنے سہنے کا کام لے، ہم جسے چاہتے ہیں اسی طرح اپنی رحمت سے فیض یاب کر دیتے ہیں، اور نیک عملوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور بدعملیوں سے بچتے رہے، ان کے لیے تو آخرت کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ غرض حضرت یوسف علیہ السلام نے سلطنت مصر کے مختار کل ہونے کے بعد خواب سے متعلق وہ تمام تدابیر شروع کر دی جو 14 سال کے اندر مفید کار ہو سکتی،
اور رعایا قید سالی کے سالوں میں بھی بھوک اور پریشان حالی سے محفوظ رہ سکے۔ جزاک اللہ۔